اب تک کی ویڈیوز میں ہم ضرب کے بارے میں کافی کچھ جان چکے ہیں، لیکن اب ہمیں ایک اور چیز اس کے بارے میں پتہ کرنی ہے، اور اس کے لیے ہم ایک مثال لکھ لیتے ہیں جو کہ ہے 4 کو ہمیں 7 سے ضرب دینا ہے۔ اب یہ دکھانے کے لیے ہم پھر سے بلیاں سامنے اپنے لے آتے ہیں۔ یہ بہت ساری بلیاں ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا نیچے بھی کر لیتے ہیں۔ یہ بلیوں کو ہم ذرا نیچے لے آتے ہیں اس سے، اور تھوڑا سا ادھر۔ اچھا جی، یہ ہمارے پاس بلیاں آ گئی ہیں، کل ملا کے 28 بلیاں ہیں یہ، اور یہ اس کے جواب کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ 4 کو اگر 7 سے ضرب دیتے ہیں تو 28 آتا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں یہاں دیکھنا، ہم نے اس کے بارے میں کچھ اور دیکھنا ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہاں پہ ان بلیوں کے لیے یہ کل ملا کے 7 قطاریں ہیں، اور 4 لائنیں کہہ لیں یا 4 صف کہہ لیں۔ تو یہ تو ہمارے سامنے ایک بڑا سا نمبر آ گیا ہے، لیکن کیا ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ ہم لے لیتے ہیں 5ویں قطار تک، یہاں سے یہ ہم نے ایک حصہ الگ کر دیا، یہ ایک حصہ ہو گیا جہاں پہ ہمارے پاس ابھی ہیں 5 قطاریں، اور لائنیں کہہ لیں یا صف کہہ لیں وہ ہمارے پاس ابھی بھی 4 ہی ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے، یہ ہم نے دوسرا حصہ لے لیا۔ اب یہاں پہ کیا ہے، ادھر بھی ہمارے پاس ابھی کے لیے 4 صف یا 4 لائنیں ہیں، لیکن ہمارے پاس قطاریں 2 ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، ہم نے اس 7 کو توڑ کے 2 حصوں میں لکھ دیا ہے۔ اب یہ 7 نہیں ہے، یہ 5 اور 2 میں بٹ گیا ہے، 5 اور 2، اور ان کے درمیان ہم نے جمع کا نشان لگا دیا۔ تو یہ 7 نمبر کو ہم نے اس میں توڑ دیا ہے۔ یہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اگر 2 حصوں میں لکھ لیں تو یہ بن جائے گا 4 کو 5 سے ضرب دیا جائے، اور 4 کو 2 سے ضرب دیا جائے، اور پھر ان کے جوابات کو آپس میں جمع کر دیا جائے۔ یہ 7 نمبر تھا جو 2 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ یہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ 4 کو 7 سے ضرب دینا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کو تھوڑا مشکل ہو رہا تھا، اور آپ کو یہ ضرور پتا تھا کہ 4 کو 5 سے ضرب دے کے کیا جواب آتا ہے، اور 4 کو 2 سے ضرب دے کے کیا جواب آتا ہے۔ تو ان دونوں جوابات کو آپ نے آپس میں ملا دیا، تو 7 نمبر کو آپ نے 5 اور 2 میں توڑ کے اپنا جواب حاصل کر لیا۔ ہم جانتے ہیں کہ 4 کو 5 سے ضرب دیں تو جواب آتا ہے 20، اور 4 کو 2 سے ضرب دیں تو جواب آتا ہے 8، اور ان کو جب آپ آپس میں جمع کر لیتے ہیں تو آپ کا جواب آ جاتا ہے 28۔ یہ وہی جواب ہے جو یہاں ہمارے پاس پہلے سے موجود تھا۔ تو اس چیز کو ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف ملٹیپلیکیشن۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہم ایک اور مثال سامنے لکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو 6 کو ضرب دینا تھا 9 سے۔ اب یہ اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اس 9 کو آپ توڑ سکتے ہیں 2 حصوں میں۔ ایک حصہ آپ کر لیں 10 اور 1، یعنی کہ 9 کیا ہوتا ہے، 9 آتا ہے 10 سے 1 نمبر کم کر کے۔ اب 6 کو 10 سے ضرب دینا بڑا آسان کام ہے۔ 6 کو آپ 10 سے ضرب دیتے ہیں تو آپ کا جواب آ جاتا ہے 60۔ کیسے؟ بھئی 6 کو 1 سے ضرب دیں گے تو جواب آئے گا 6، ساتھ میں ایک صفر ہے 10 کا تو 60۔ ٹھیک اسی طریقے سے 6 کو آپ 1 سے ضرب دیں گے تو جواب آ جائے گا 6، اور ان کے درمیان یہ گھٹانے کا نشان تھا، تو 60 سے جب آپ 6 کم کریں گے تو سیدھا سیدھا آپ کا جواب آ جائے گا 54۔ اور یہ آپ چاہیں تو 6 کے پاروں میں 9 تک گن کے
یہ بتا سکتے ہیں کہ یہی آپ کا وہی جواب ہے 54۔ تو یہ جو پراپرٹی ہے، جو خصوصیت ہے ملٹیپلیکیشن کی، جس کو ہم ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی کہتے ہیں انگلش میں، اس کا فائدہ آپ کو بڑے نمبر ضرب دینے میں کام آئے گا۔ جب آپ کے پاس بڑے بڑے نمبر آئیں گے تو اس کو آپ اس طریقے سے بڑے نمبر کو توڑ دیں گے دو چھوٹے نمبر میں، جو آپ کی سہولت کے حساب سے آپ کے جواب تک آپ کو پہنچا دے۔ یہ ایک بہت ہی اہم خصوصیت ہے اور یہ آگے آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔